حضرت انس بن مالک عراق فتح ہوا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں. بصرہ کی کچھ زمینیں سیدنا فاروق اعظم نے حضرت انس بن مالک کو عطا فرمائیں کہ یہ زمینیں ضائع نہ ہو جائیں، تم اس کے اوپر فصل لگا لیا کرو. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین کے فرمان کی اتباع بڑی ضروری تھی، تو میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا آپ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو ساری زندگی کبھی کھیتی باڑی کا کام ہی نہیں تھا کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زمینوں میں ہل کیسے چلاتے ہیں. میں 10 سال کی عمر میں تھا تو حضور کی خدمت میں آ گیا، پھر ہمیشہ حضور کی خدمت میں ہی رہا. اس خدمت سے بہتر تو مجھے اور کوئی خدمت نہیں ملی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زمینیں اس پہ کون سی فصل لگتی ہے، وہ کیسی زمینیں ہوتی ہیں، ہل کیسے چلاتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے مجھے زمینیں عطا کر دیں بصرہ میں. تو میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں اپنی زمینوں کے پاس میں کون سی فصل لگاؤں. پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو کدو شریف کی جو سبزی ہے یہ بڑی پسند تھی. تو میں نے نیت کر لی اے انس بن مالک وہ سبزی ان زمینوں میں لگا دے جو سبزی حضور کو پسند تھی. تو کہتے ہیں میں نے کدو شریف وہاں پہ لگا دیا. حضور کی نسبت اور حضور کی محبت کی وجہ سے باقی لوگوں کی زمینیں سال میں فصلیں 1 مرتبہ دیتی تھیں، میری زمین سال میں 2 مرتبہ فصل دیتی تھی. پورے عراق کو میری زمین کے کدوؤں کا جو ہے کدو شریف کا جو ہے انتظار رہتا تھا کہ انس بن مالک کی زمین کے کدو شریف کب آئیں گے. اور آپ پڑھ کے دیکھیں اتنے بڑے بڑے اور اتنے وزنی کدو شریف ہوتے تھے. فرماتے ہیں ایک خچر کے اوپر 1 کدو شریف رکھنا مشکل ہو جاتا تھا. میں ان کو کاٹتا پھر ان کو مختلف خچروں کے اوپر جو ہے وہ لاد دیتا. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. اگر حضور علیہ السلام کی محبت مجھے اور آپ کو حاصل ہے ہم کامیاب ترین زندگی گزار رہے ہیں. حضور کی سیرت کے تو ویسے بہت زیادہ پہلو ہیں، میں 1-2 پہلو دامن وقت میں گنجائش نہیں عرض کر رہا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے وصال کے بعد ایک خاتون ہیں بڑی خوش نصیب ام ایمن، جن کا آپ نے ذکر سنا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت عبداللہ کی حضور کے والد گرامی کی خریدی ہوئی باندی تھیں. پھر یہ حضرت آمنہ کی خدمت نہیں ہے. تو حضرت ام ایمن آقا کریم علیہ السلام کے کپڑے دھوتیں، حضور کو نہلاتی اور حضور کو کھانا دیتی، حضور کی خدمت میں رہیں. حبشیوں نسل تھیں، سیاہ فام تھیں، لمبا قد تھا ان کا. پھر میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا حضرت ام ایمن کے بارے میں، ام ایمن، یہ جو ام ایمن ہے امی بعد امی، میری ماں سیدہ آمنہ کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو وہ ام ایمن ہے. اچھا آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ ام ایمن کو حضور اپنی ماں کہہ رہے ہیں؟ اگر حضور کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیں کتنی بڑی شان ہے. اگر حضور کسی کو اپنا بھائی کہہ دیں کتنی بڑی شان ہے. تو جس خاتون کو حضور اپنی ماں کہہ رہے ہیں کتنی بڑی شان. جس دور میں لوگ غلاموں کے ساتھ باندیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، انہیں اپنے ساتھ چھاؤں میں نہیں بٹھاتے تھے، اس دور میں حضور اپنی گھر کی خادمہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو وہ ام ایمن ہے. وہ مائیں کتنی خوش نصیب ہیں، یا وہ خواتین کتنی خوش نصیب ہیں جن کو یہ موقع حاصل تھے، خدمت رسول کے موقع حاصل تھے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں حضور بیٹھے تھے، ام ایمن آئی ہیں. کچھ وفود حضور کی خدمت میں دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، لمبا قد ہے، سیاہ فام ہے. جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئیں، حضور اس وفود کی جو وفد آئے ہوئے تھے ان کی گفتگو سن رہے تھے. میرے آقا کریم کی نظر پڑی اس خاتون کے اوپر، تیزی سے کھڑے ہو گئے اور تیزی سے کھڑے ہو کے فرمایا او میری ماں آ گئی، او میری ماں آ گئی، او میری ماں آ گئی.
اور پھر اپنی چادر مبارک بچھائی ہے۔ وفود کی باتیں مؤخر کر دی ہیں حضور نے، سیدہ ام ایمن کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اماں جی آپ کیسے آئی ہیں؟ تو حضرت ام ایمن نے فرمایا میں اونٹ کے لیے آئی ہوں، مجھے اونٹ چاہیے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ یہ جو بڑی مشہور حدیث مبارکہ تھی جس میں حضور نے مزاح فرمایا اماں جی میں آپ کو اونٹ نہیں دوں گا لیکن اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو حضرت ام ایمن نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے کو کیا کروں گی جو مجھے نہیں اٹھا سکتا؟ حضور نے فرمایا نہیں میں بچہ ہی دوں گا۔ تو فرمایا میں ماں ہو کے آپ سے اونٹ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دے رہے۔ تو پھر حضور مسکرائے، فرمایا جو میں اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، تو دوں گا میں آپ کو اونٹ ہی، لیکن وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اتنی محبت حضور نے فرمائی ہے گھر کی خادمہ کے ساتھ۔ کیا فرمایا ہے؟ بڑے بڑے وفود، آج لوگ اپنی ماؤں کی باتیں، سگی ماؤں کی باتیں نہیں سن رہے، وفود کی باتیں حضور نے مؤخر کر دیں۔ حضور تیزی سے کھڑے ہو گئے، وہ میری ماں آ گئی، وہ میری ماں آ گئی۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت حضرت ام ایمن کی کیفیت کیا ہوگی جنہیں رحمت للعالمین فرما رہے ہیں یہ میری ماں آ گئی ہے۔ امی بعد امی، غلاموں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ کتنا عظیم حسن سلوک فرمایا ہے کہ خادمہ جو نسل در نسل، آج کل تو ملازم ہوتے نا تنخواہ پہ، ایک وقت ہے ڈیوٹی کا، اس دور میں خریدے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت ام ایمن خریدی ہوئی باندھی تھیں، باپ کی باندھی، پھر آپ کی والدہ کی باندھی، پھر آپ کی خدمت میں آ گئیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اس وقت اس باندھی کا، حبشیوں نسل کا، اس خاتون کا حوصلہ، تو اس کی خوشی تو دیکھنے والی ہوگی جب حضور ان کے رخ انور کے سامنے کہہ رہے ہوں گے، ارشاد فرما رہے ہوں گے امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کوئی ماں ہے تو وہ ام ایمن ہے۔ جنت البقیع شریف میں جائیں تو حضرت ام ایمن کا مزار جنت البقیع شریف میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، ان کی خدمت میں فاتحہ خوانی کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پہلا میں نے ایک پہلو بیان کیا ہے سیرت کا کہ خادموں کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا کہ حضور نے فرمایا یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد۔ پھر دوسرا جو اخلاق کا پہلو ہے وہ بڑا عظیم ہے اور اس کی ہمارے ہاں کمی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک مجذوب عورت جو کسی کو بھی دیکھتی تو پکڑ لیتی اور اپنے پاس بٹھاتی اور لمبی باتیں چھیڑ لیتی، اس خاتون نے ایک مرتبہ حضور کو کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میں سن رہا ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ نہیں، میں ان غلاموں کے موجودگی میں نہیں کرنا چاہتی، میں اکیلے میں کرنا چاہتی ہوں۔ اسے ریت کے صحرا میں، وہ خاتون ریت کے صحرا میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی، پھر لمبی باتیں چھیڑ لی۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب وہ گفتگو کرتے ہوئے ہنستی تو حضور بھی ہنستے۔ کاش آپ اس لذت کو سمجھتے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو بہو حضرات طبقہ ہے یا ہمارے ہاں جو افیسر حضرات طبقے ہیں یا سیاستدان ہیں، مجھے کئی مرتبہ ان کی زندگیوں میں ان کو دیکھنے کا موقع ملا کہ لوگ سائل ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرت صاحب موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب سائل بیچارہ چاہتا ہے کہ یہ میری بات غور سے سنیں، یہ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ بات کرتے رہیں۔ حقارت کی وجہ سے کیسے مسلمان ہیں اور ہم قیامت والدین کیسے حضور کو منہ دکھائیں گے؟ یہ حضور کی سیرت ہے اور یہ حضور کا کردار ہے۔ وہ مجذوب عورت جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، وہ دوران گفتگو جب ہنستی ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور بھی ہنستے ہیں۔ دوران گفتگو جب وہ غمگین ہو جاتی تھی تو حضور بھی غمگین ہو جاتے تھے۔ دوران گفتگو جب وہ تعجب کا اظہار کرتی تھی تو حضور کے رخ انور پر بھی تعجب کا اظہار ہوتا تھا، حالانکہ اس کا دل رکھنے کے لیے کہ اسے یہ ایک لمحے کے لیے محسوس نہ ہو کہ حضور میری بات غور سے نہیں سن رہے۔ غور سے بات سننا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی بات غور سے سنیں، اگر وہ مسکرا رہا ہے تو آپ بھی مسکرا دیں، اگر اس کے چہرے پر تعجب کی علامات ہیں آپ بھی تعجب کا اظہار کریں، اگر اس کے چہرے پر غمگینگی ہے تو آپ بھی غمگینگی کا اظہار کریں۔ آخری بات اس حوالے سے، پھر صحابہ کرام نے پوچھا بھی تھا یا رسول اللہ، کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، پسینہ عطر آپ کے جسم سے بہہ رہا ہے،
تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایسے ہی ہے، اس کی تو کوئی بھی نہیں سنتا، اتنے گھنٹوں آپ نے ان کی باتیں دھوپ میں بیٹھ کے سنی ہیں، آپ کا اتنا نازک جسم عطر۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ آخری بات اس حوالے سے کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں، ساری عمر میں کسی کو گالی نہیں دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، بعض لوگوں کا ایک کلام کا طریقہ ہوتا ہے کہ بغیر گالی کے وہ بات نہیں کرتے، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو گالی دی قیامت والے دن وہ حوض کوثر پہ آنے سے محروم کر دیا گیا، وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی یہ جو سود ہے، حضور نے فرمایا اس کے 70 گناہ ہیں، سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ کون سا ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے، یہ سب سے کم درجے کا گناہ ہے۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کیا، کسی مسلمان کو کسی مسلمان نے ذلیل کیا، رسوا کیا، اس کی عزت کو پامال کیا، سود کے جو 70 گناہ ہیں ان سے بھی بڑا گناہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا ہے۔ حیوان اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا دل میں جو غبار تھے زبانوں میں آ گئے، کم ظرف لوگ اونچے مکانوں میں آ گئے، توقیر اب زہر خریدنے کی ضرورت کسے ہے اب، توقیر زہر خریدنے کی ضرورت کسے ہے اب، سانپوں والے اوصاف انسانوں میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کسی کو رسوا نہ کریں۔ آج کی اس نشست میں 3 باتیں یاد کر کے جائیں، جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، چاہے وہ کمزور ہو، آپ کا ملازم ہو، درجے میں کم ہو، اس کی باتیں ویسے ہی سنیں جیسے حضور نے اس خاتون کی باتیں سنیں۔ دوسری بات کسی کو گالی نہ دیں۔ تیسری بات آپ کی وجہ سے کسی کی عزت جو ہے وہ پامال نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔